رزق کی تلاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرے، اپنی کمزوری کا اظہار کرے، اور اس کائنات میں کسی بھی چیز سے اس کو ڈر نہیں ہونا چاہیے، اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ایک ساری کی ساری کائنات اس کے مخالف ہو سکتی ہے تو ایک ملجائے پناہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں سے اس کو پناہ مل سکتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لا حول ولا قوت، اتنا عظیم کلمہ اس لیے ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم قوت کا تذکرہ ہے، اور اس قوت کا جب معنی انسان کی ذات میں آ جاتا ہے پھر انسان اس کائنات میں موجود تمام چیزوں سے امیدیں توڑ لیتا ہے، اس تمام چیزوں سے بے خوف ہو جاتا ہے، اس کے خوف کا ملجا، اس کے خوف کی انتہا، اس کے خوف کا رجوع صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو another ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو بہت ہی خوبصورت نام القوی والمتین، ان دونوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم القوی قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ اس کا ذکر آیا، جبکہ المتین اس کا ذکر صرف ایک ہی جگہ پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ ہی هو الرزاق، وہ رزق دینے والا ہے، ذو القوہ قوت والا ہے، المتین وہ متین ہے۔ متین کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اے شدید القوہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ قوت والے ہیں، اور القوی کا معنی ہے الذی لا یعجزہ شیء، وہ ذات جس کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی، کوئی روک نہیں سکتی، نہ اس پر کوئی چیز غالب آ سکتی ہے، وہ ذات جس کے حکم کی کوئی ذات حکم عدولی نہیں کر سکتی، کوئی شخص کوئی چیز حکم عدولی نہیں کر سکتی، وہ قوی۔ اور جب اس قوت میں انتہا ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے والمتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ والقوی المتین۔ اس لیے المتین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم القوی کی ہی ایکسٹینشن ہے، اس کے معنی کو انتہا درجے پہ لے کے جانے کے لیے بیان ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم القوی و اسم المتین کے معنی کے اوپر غور و خوض کرتا ہے تو اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ قوت کی انتہا، طاقت کا سرچشمہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کائنات میں تمام قوتیں، تمام طاقتیں، چاہے اس کا تعلق انسان کے جسمانی لحاظ سے ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو طاقت اور قوت دی ہے جس بنیاد پر وہ چل پھر رہا ہے، یا دنیا کے اندر تصرف کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے۔ وہ ایک گھر کی حکمرانی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ ایک انسٹیٹیوٹ اور ایک کمپنی کی حکمرانی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ ایک شہر، ایک صوبہ، ایک ملک اور کئی ملکوں کی حکمرانی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ هو القوی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو القوی، وہ تو ان تمام بادشاہتوں سے، وہ ان تمام قوتوں اور طاقتوں سے بہت بڑا ہے۔ انسان کے دل میں اس بات کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی اجازت نہ ہو وہ اس کو زیر نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو اس کو عزت نہیں دے سکتی، اس کو بچا نہیں سکتی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہرا دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر وہ کون سی ذات ہے جو تمہاری مدد کرے گی اللہ کے علاوہ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی تمام کے تمام مومن توکل کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور ظالم جب وہ دیکھ لیتے ہیں عذاب کو تو ان کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا ان القوۃ للہ جمیعا، تمام کی تمام قوت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم القوی کا اظہار مختلف صورتوں میں کیا ہے، اس کے مختلف مظاہر ہیں۔ تو جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کی مدد کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم القوی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی کہ عذاب آ گیا، نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے حضرت صالح اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی۔ کیوں؟ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، تیرا رب وہ قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ میں اور میرے رسول وہ غالب آ کے رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قوی بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے۔
اسی طرح جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بڑے بڑے ظالم، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، جو متکبرین تھے، جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور ان کو اللہ نے ہلاک کیا، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم القوی کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم۔ فرعون، آل فرعون کے علاوہ پہلے جتنے بھی لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کی پاداش میں جب ان کی پکڑ کی، ان اللہ قوی شدید العقاب، بلا شبہ جان لو اللہ تعالیٰ وہ قوی ہے، شدید العقاب، بہت سخت عذاب والا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منہم قوہ، کیا تم سیر نہیں کرتے زمینوں پر؟ فینظروا، تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا ہے۔ کانوا هم اشد منہم قوہ، وہ تو قوت اور اعتبار کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ سخت تھے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا، وما کان لہم من اللہ من واق، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کائنات کے نظام اور امور کو چلانے کا ذکر کرتے ہیں، آسمان اور زمین کے چلنے کا اور ان کی حفاظت کا اور ان کے امور کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفت قوت کا ذکر کرتے ہیں۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا، زمین اور آسمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے رزاق ہونے کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں، جو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اسم قوی کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اپنی 4 سے 5 صفات کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے لطیف بعبادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطف کرتے ہیں۔ دیکھیے جتنا رزق اللہ نے عطا کرنا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم لطیف کا مظہر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہوں میں رزق دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت رزاق کا ذکر کیا۔ پھر فرماتے ہیں هو القوی العزیز، واللہ سبحانہ و تعالیٰ قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ جب اللہ جس کو جتنا چاہتے ہیں رزق دے دیتے ہیں، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی رزاق ہے، ذو القوۃ المتین، وہی بہت قوت والا ہے، المتین ہے، شدید قوت والا ہے، زبردست ہے، شاندار ہے۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی مفر اور ملجا، یعنی کہ جب انسان بھاگ کے کسی جگہ پر نہیں جا سکتا اور اگر کسی چیز سے وہ ڈر رہا ہے تو پناہ دینے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے صفت قوی کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے لیے اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم القوی اور اسم المتین کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رزق کی تلاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرے، اپنی کمزوری کا اظہار کرے، اور اس کائنات میں کسی بھی چیز سے اس کو ڈر نہیں ہونا چاہیے، اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ایک ساری کی ساری کائنات اس کے مخالف ہو سکتی ہے تو ایک ملجائے پناہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں سے اس کو پناہ مل سکتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ حسن توکل، کمال کا توکل ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں ایک کلمے کے اندر بند ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس کہو لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہا من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اتنا عظیم کلمہ اور اتنا عظیم جملہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنی خلیلی بسبع، مجھے میرے خلیل، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں، انہوں نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنی خلیل، مجھے میرے خلیل، میرے دل کے سب سے زیادہ قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اس بات کو کہنے کا حکم دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہن من کنز تحت العرش، فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ان خزانوں میں سے جو عرش کے نیچے ہے۔ لا حول ولا قوت اتنا عظیم کلمہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم قوت کا تذکرہ ہے، اور اس قوت کا جب معنی انسان کی ذات میں آ جاتا ہے
پھر انسان اس کائنات میں موجود تمام چیزوں سے امیدیں توڑ کر لیتا ہے، اس تمام چیزوں سے بے خوف ہو جاتا ہے. اس کے خوف کا ملجا، اس کے خوف کی انتہا، اس کے خوف کا رجوع صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتا ہے.